بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت مفہوم جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، تو پوچھا گیا کہ آپ اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض انسان کو وعدہ خلافی پر اور جھوٹ پر مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی وقت پہ کسی کا قرضہ آپ ادا نہیں کر سک رہے تو پھر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا، بار بار جھوٹ بولنا پڑے گا، بار بار وعدہ خلافی کرنی پڑے گی۔ تو گویا قرض انسان سے دو قسم کے گناہ کرواتا رہے گا، اور ساتھ میں کسی کی دل آزاری بھی ہوتی رہے گی انسان کی، انسان کا اپنا مقام وقت وہ بھی خراب ہوگی، اور انسان بس اوقات منہ چھپاتا پھرتا ہے، جس سے قرض لیا ہے اس کے سامنے آنے سے کتراتا ہے، کبھی حق بات کہنی پڑے نہیں کہہ سکتا، یعنی ساری مجبوریاں اس کے سامنے وہ حائل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے تو ہمیں بھی قرض سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رزق حلال میں برکت عطا فرما، اور اتنا رزق ہمیں عطا فرما کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس سے قرضہ لیا ہوا تھا، تو اس نے آپ کے بارے میں سخت الفاظ بولے، آپ کو سست کہا۔ صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کون ہے جو آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ جو صاحب حق ہے، یعنی وہ قرضہ اس نے لینا ہے مجھ سے، تو آپ اس کا خیال کریں۔ ایک یہ سبق بھی دے دیا، ساتھ دوسری بات سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض لینے کی ضرورت پڑے، یہ صرف اللہ کی حکمت اور ہمارے لیے اور دین کو ایک طریقے پر سمجھانے کے لیے اور امت کو سبق سکھانے کے لیے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ انتظام نہیں فرما سکتا؟ اور اگر آپ نے لے بھی لیا تو کیا اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس قرض کو ادا نہیں کروا سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے ہمیں سبق دیا گیا، ایک کہ یہ قرض سے بچو ورنہ ایسے سختی والا معاملہ بھی تمہارے ساتھ پیش آ سکتا ہے، اور دوسرا جب تمہارا حق بنتا ہے تو سخت بات کوئی کہتا ہے تو اس کو برداشت کرو، یہ نہیں کہ اس پر چڑھ دوڑو۔ اس لیے اول تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ حتی الامکان اپنے آپ کو قرضہ لینے سے ہم بچا سکیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔